اس تبلیغ کے کام پر من اجر کسی بھی صلے کا ان اجریہ میرا اجر دو الا علی رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اتأتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے من العالمین تمام جہان والوں میں سے وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بل انتم قوم عادون بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والے لوگ قالوا وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے یا لوط اے لوط لتکونن من المخرجین تو تم ضرور شہر سے نکالنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے تم شہر بدر کر دیے جاؤ گے قال لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے اس فعل سے انتہائی بیزار ہوں اور انتہائی نفرت کرنے والا ہوں رب نجنی اے میرے رب مجھے نجات عطا فرمائے واہلی اور میرے گھر والوں کو مما یعملون ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں فنجیناہ بس ہم نے ان کو نجات دے دی واہلہ اور ان کے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب کو الا عجوزا سوائے ایک بڑھیا کے فی الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے ان لوگوں پر ایک خاص بارش برسائی فساء مطر المنذرین پس کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی ان فی ذلک لآیہ بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ غالب اور نہایت مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرما رہے ہیں ان کا نام لوط بن ہاران بن آزر تھا لوط اپنا نام والد صاحب کا نام ہاران دادا کا نام آزر آزر ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں نبی تھے مختلف علاقوں کے ایک طرف چاچا نبی ایک طرف بھتیجا نبی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے بہت سے نبی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جمعے میں بیان یہ چل رہے ہیں یہ آپس میں کیا تھے خالہ زاد تھے عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام خالہ زاد زکریا علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں بہنیں تھیں بلکہ یہ اور ایک میں آتا ہے یہ بانجے تھے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی جو بہن تھی وہ زکریا علیہ السلام کی گھر تھی تو پھر کیا ہوا کیا بنا یہ خالہ زادی بنے یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں نا تو یہ دونوں خالہ زادی ہو گئے بالکل صحیح ہو گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ایک بہت بڑی امت کی طرف بھیجا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ صدوم کے رہنے والے تھے صدوم بھی میرا خیال ہے عراق میں ہے یا کہیں اس طرح بالآخر یہ بھی اللہ کے عذابوں میں پکڑے گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھارے پانی کی رہ گئی اب بھی بلاد غور میں یہ مشہور ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں بحر میت وہاں لوگ اب پکنک مناتے ہیں کشتیاں چلاتے ہیں یہ سعودیہ سے ہی کہیں راستے میں شام کی طرف جاتے ہوئے آتی ہے بلاد غور جو کہ بیت المقدس اور کرک اور شوبک کے درمیان ہے ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی آپ نے اللہ کی معصیت چھوڑنے کی اور اپنی تابعداری کرنے کی ہدایت کی اپنا رسول و نظائر کیا انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرایا اللہ کی باتیں مان لینے کو فرمایا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے پیسے ٹکے کا محتاج نہیں سارے نبی اپنی اپنی قوموں کو یہی کہتے رہے ما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا میں تم سے اس کام کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا اس لیے سارے انبیاء اپنے جو ہے نا خود ہی اپنے کسب معاش کا بندوبست کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی کفالت کا خود غیب سے سبب بناتے تھے لیکن نبوت سے پہلے سب اپنا ہی ذریعہ معاش اختیار کرتے تھے میں صرف اللہ کے واسطے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں
تم اپنے اس خبیث فعل سے باز آ جاؤ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرنے جاتے ہو، رک جاؤ، باز آؤ اس سے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نہ مانی بلکہ ایذائیں پہنچانے لگے۔ ان کے بھائی لوط نے کہا، ہر قوم کو جو ہے نا کہ نبی کو اس کا بھائی کہا گیا، اس لیے جو ہے ہمارے دیوبند کے بعض علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اس قوم کا بھائی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا گویا کہ نبی بھائی ہوتا ہے، تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس بات کا بریلویوں نے بڑا پھر پروپیگنڈا کیا کہ وہابیوں کو دیکھو اللہ کے نبی کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہے نا بہرحال یہ انہوں نے اس سینس میں لکھا تھا کہ ہر قوم کو کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کہا ہے، ان کے بھائی لوط نے، ان کے بھائی ہود نے، ان کے بھائی صالح نے بھائی کہا ہے سب کو، ان کے بھائی، کیونکہ اسی قبیلے کے تھے۔ بہرحال یہ جہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں بریلویوں کے ساتھ جہاں بہت سے اختلافات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، ساری جو میں تم تک بات پہنچا رہا ہوں یہ اللہ کی امانت ہے، تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ سے میری بات مانو، میں کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران، تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ ذکران کا لفظ سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ صرف جو ہے نا جو نابالغ لڑکے تھے ان سے حاجت پوری نہیں کرتے تھے، بلکہ مردوں سے، بالغ مردوں سے اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے، بڑے مردوں سے۔ لوط علیہ السلام، اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو ان کی خاص بدکاری سے روکا کہ مردوں کے پاس شہوت سے نہ آیا کرو، اپنی حلال بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، اللہ کی مقرر حدوں کا ادب اور احترام کرو۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، آگے سے ان کا یہی بکواس تھی، اگر تو ہمیں کہنے سے باز نہ آیا ہم تجھے نکال دیں گے، ہمیں نصیحت کرنا چھوڑ دے، ہم جلا وطن کر دیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہی کو نکال دو باہر، یہ اپنا الگ جہاں رہتے ہیں رہیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے کام کو گندا کہتے ہیں، ہم گندوں کو چھوڑیں اور یہ پاک لوگ الگ ہو جائیں ہم سے۔ یہ دیکھ کر کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ لمخرجین، آپ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، کیا انہوں نے کہا لتکونن من المخرجین، انہم اناس، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم اناس یتطہرون، قوم کہنے لگی یہ لوط علیہ السلام بڑے پاک صاف بنتے ہیں، انہی کو یہاں سے نکالو، کہیں اور جا کے رہیں، ہم گندوں کے ساتھ رہیں ہی نا۔ تو جب انہوں نے جلا وطن کرنے کا، شہر بدر کرنے کا مشورہ کیا تو اللہ کے نبی نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور فرمایا میں تمہارے اس برے کام سے قالین، ایک ہوتا ہے قالین ہمارا جو بچھاتے ہیں ہم، اس قالین کا مطلب ہے بیزار ہونا، نفرت کرنا۔ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے کاموں سے بڑا بیزار ہوں، بڑا متنفر ہوں۔ اور فرمایا میں اس سے ناراض ہوں، میں اللہ کے سامنے برات کا اظہار، پھر اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی انہوں نے، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ یہ جو کام کرتے ہیں اس سے مجھے نجات دینا، میرے گھر والوں کو، ہم اس سے مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات دی، الا عجوزن، مگر بڈھی عورت وہ پیچھے رہ گئی اور انہی کے ساتھ تباہ ہوئی، جس کا ذکر سورہ ہجر میں بالتفصیل آ چکا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، جس میں بڈھی بیوی نہیں تھی، اللہ کے فرمان کے مطابق اس بستی سے چل کھڑے ہوئے۔ حکم تھا کہ آپ جب نکلتے جائیں گے تو نکلتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا، لیکن جب آپ نکل کر شہر چھوڑ کے جا رہے ہوں گے آپ نے واپس پیچھے دیکھنا نہیں ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ جب جا رہے ہوں گے آپ نے پیچھے سے کچھ بھی آپ کو آواز آئے دڑل کی، کوئی بھی، کوئی دھماکے کی، کوئی عذاب کی، آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، جس نے پیچھے دیکھا اس کو بھی عذاب آ جائے گا، بس آپ نے آگے جانے سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہے جی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تو کسی نے پیچھے نہیں دیکھنا، جو پیچھے دیکھے گا وہ بھی عذاب میں پکڑا جائے گا، اس لیے سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ آپ کے نکل پھر ان سب پر عذاب برسا، سب برباد ہو گئے، ان سب پر آسمان سے سنگ باری ہوئی، ان کا انجام برا ہوا۔ یہ بھی عبرت ناک واقعہ میں اکثر بے ایمان تھے۔ رب آپ کا غالب ہے، اللہ کے رحم میں کوئی شک نہیں، اور تم چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے اپنے بیوی ہیں، تم عادون حد سے گزرنے والے ہو۔ لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، تم نکال دیے جاؤ گے، شہر بدر کر دیجیے گے۔ لعملکم من القالین، قالین کا مطلب بیزار اور متنفر۔ اے اللہ مجھے نجات عطا فرما میرے گھر والوں کو ان کاموں سے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا، عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، غابرین پیچھے رہ گئی۔ دم مرنا، دم مارا کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ بھی قرآن میں بہت آیا ہے، تدمیرا، برباد کرنا، ہلاک کرنا، دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور ان پر ہم نے بارش برسائی۔ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش، وہ بارش بہت بری تھی ان لوگوں کو ڈرایا گیا۔ ان ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہ